الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا ایک سیکوینس چل رہا ہے اب تک. جب سے رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے ہم دوپہر میں 3 بجے ملاقات کر لیتے ہیں اور ایک سبب بن جاتا ہے کچھ سیکھنے کا اور سکھانے کا. انشاءاللہ آج ہم Q&A سیشن اپنا جو ہے اس رمضان کا سیکنڈ Q&A سیشن ہے جو انشاءاللہ ہم کریں گے اراؤنڈ 4 o'clock، اراؤنڈ 4:10 تک. میں جتنے کور کر سکوں گی سوال. یہ سوال ہم کامنٹ سے نہیں لے رہے ہیں. یہ سوال جو ہمارا آفیشیل نمبر ہے جو ہم نے دیا تھا، جس پر آپ سے کہا گیا تھا کہ آن لائن لسنرز جو ہیں وہ اپنا سوال بھیج دیں. میں اس کو ابھی شروع میں ہی واضح کر دوں کہ سوال کافی زیادہ آئے تھے. ظاہری بات ہے ود مائی پرمیشن ٹیم نے اس میں سے فقہی سوال سارے omit کر دیے ہیں. کوئی 1-2 جو بار بار آ رہے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے بھی آئے اور کانسٹنٹلی کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی پوچھے جا رہے ہیں. ان میں سے ایک آدھی کوئی چیز اگر مجھے لگے گی تو میں اس کا ذکر کر دوں گی. ادروائز فکری سوال ہم نے نمبر 1 omit کیے ہیں
کیونکہ سوال بہت زیادہ تھے، ان کو فلٹر کرنا ضروری تھا۔ نمبر 2 ہم نے وہ سوال بھی omit کر دیے ہیں جو فقہی نہیں تھے لیکن ان کا تعلق اسی کیپیسٹی میں تھا جو ہم سورۃ الضحیٰ کے لیکچر میں ڈسکس کر آئے ہیں۔ تو اس میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر ڈپریشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسے سوال تھے تو آپ لیکچرز دوبارہ سن لیں۔ ویسے ہی الحمدللہ ابھی رمضان کا مہینہ ہے، ٹائم ہے، آپ کے پاس ایک موقع ہے، آپ اس کو لگا لیں 1.25 گھنٹے کے لیکچر کو، سورۃ الضحیٰ کے ایک ریویژن بھی ہو جائے گا، ریکیپ ہو جائے گا، اور جو آپ کے سوالوں کے جواب ہوں گے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے۔ اللہ کا نام لے کر میں اپنا سیشن شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ میں پہلا سوال شروع کر رہی ہوں، بہت میجر کویسچن یا ایک میجر آپ کہہ سکتے ہیں کنفیوژن سے، جو کہ ہر خاتون کو جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ان کو وہ ایشو ہٹ کرتا ہے، اور وہ ایشو ہے رمضان کے آخری 10 روزوں کے درمیان میں اگر آپ کے منتھلی سائیکل کی ڈیٹ آ جاتی ہے تو خواتین رونا شروع کر دیتی ہیں، خواتین پریشان ہوتی ہیں، خواتین اپنے آپ کو ڈپرائیوڈ سمجھتی ہیں، خواتین کہتی ہیں کہ ہم عبادت کے اینگل سے محروم ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے، میں پہلے بھی کئی دفعہ اس ٹاپک پہ بات کر چکی ہوں، بٹ میں اگین بچیوں سے اور خواتین سے بات کر رہی ہوں، اس لیے کہ الحمدللہ بہت سے ممالک میں آج جو ہے وہ 21واں روزہ ہے اور وہاں پر پہلی آڈ نائٹ ہو چکی ہے 21ویں، اور پاکستان میں اور پاکستان سے کنیکٹڈ ان سب ملکوں میں جہاں پر رمضان ہمارے حساب سے چاہ رہا ہے، ہماری آج پہلی تاخیرات ہوگی انشاءاللہ، 21 آف رمضان فرسٹ نائٹ آئے گی۔ تو ایک چیز اپنا ذہن بالکل بنا لیں، رونا آنا یا خود کو ڈپرائیوڈ محسوس کرنا یا محرومی ہونا، یا کچھ بچیاں کہتی ہیں جن کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ دین کی طرف لے آتے ہیں تو ان کو ہوتا ہے کہ کیا ہے بھائی مزے میں اور میں مشکل میں ہوں، یا بعض اوقات خود خواتین ایڈلٹ ہوتے ہوئے بھی شوہروں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ان کی ایک بڑی اسموتھ عبادت جاری ہوتی ہے اور ہمارا ایک درمیان میں بریک آتا ہے تو سارا ٹیمپو بریک ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو جو ایک مسلمان پریکٹسنگ عورت کو اسلام کی خوبصورتی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا اپنے آپ کو عین رمضان کے مہینے میں ایگزیکٹلی ان دا لاسٹ عشرہ منتھلی سائیکل کی وجہ سے نماز پڑھنے سے دور رکھنا، روزہ نہ رکھنا، اعتکاف نہ کرنا، اگر آپ عمرے پر ہیں تو obviously آپ کا طواف نہ کرنا، آپ کا اپنے آپ کو مصحف کو ٹچ کرنے سے روکنا، یہ عین عبادت ہے۔ آپ تو آلریڈی اللہ کی بات مان کر اس کی عبادت کر رہے ہیں، بیکاز یو آر شوئنگ یور ٹوٹل سبمیشن ٹو یور رب۔ دل چاہ رہا ہے روزہ رکھنے کا اور آپ نہیں رکھ رہے، دل چاہ رہا ہے نماز پڑھنے کا اور آپ نہیں پڑھ رہے، دل چاہ رہا ہے قرآن مصحف ہاتھ میں پکڑ کے قرآن پڑھنے کا اور آپ نہیں پڑھ رہے۔ سو دل چاہ رہا ہے۔ اب ایک یہ پوائنٹ وہ ہے ایک عورت کی زندگی میں جب اس کا عبادت کرنے کا دل چاہ رہا ہے، ون، اگر وہ پیریڈز میں نہیں ہوتی تو وہ ڈیفینیٹلی عبادت کرتی، ٹو، اس کا مطلب ہے کہ آپ تو ٹوٹل سبمیشن پر ہیں۔ آپ کا اس وقت عبادت سے اپنے آپ کو روکنا جبکہ آپ کا نہایت دل چاہ رہا ہے، دس از این عبادت، دس از این ایمان۔ ایسی صورتحال میں پلیز میں ان سب خواتین کو ریکویسٹ کر رہی ہوں، میں ان سب بچیوں سے کہہ رہی ہوں، آپ کا نہایت دل چاہ رہا ہے کہ آپ آخری عشرہ ضائع نہ کریں اور آپ کے منتھلی سائیکل شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو رونا آتا ہے اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو امیڈیٹلی خود کو ہمت دلائیں اور آپ بتائیں اپنے آپ کو کہ میں یہ سب کر کے ڈپرائیو نہیں ہو رہی ہوں، یہ تو میں عین اللہ کی عبادت کر رہی ہوں، بیکاز میرے رب نے کہا یہ نہیں کرنا، میرے رسول کی تعلیمات ہیں کہ کس طرح سے میں نے اپنے آپ کو کس چیز سے روکنا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بتائیں گی آپ ڈپرائیو نہیں ہیں،
کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک اللہ کا دیا ہوا فیصلہ ہے جس کو آپ نہایت خوش دلی سے مان رہی ہیں. اگر آپ اس سینیریو میں نہیں ہوتی، اٹس اے شور شارٹ ڈن ڈیل تھنگ. آپ نمازیں پڑھتی، آپ روزے رکھتی، آپ قرآن پڑھتی، آپ اعتکاف کرتی، آپ طواف کعبہ کرتی. اگر آپ پیریڈس کے بغیر ہوتی تو آپ ڈیفینیٹلی یہ کام کر رہی ہوتی. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہو گئی. اپنے آپ کو بتا دیں آپ عین عبادت کر رہی ہیں. اب آپ ان 10 دنوں میں سو رہی ہیں، جاگ رہی ہیں، جو کام کر رہے ہیں وہ سب عبادت بن جائے گا. اس سے پہلے تک تو روزہ عبادت تھا، نماز عبادت تھی، قرآن پڑھنا عبادت تھی، طواف کرنا عبادت تھی. اس سے پہلے تو یہ سیناریو تھا نا. اب آپ اس کو ٹوٹل سبمیشن میں ہیں بیکاز یو آر ان اسٹیٹ. اسٹیٹ کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں مزاج بننے کی دیر ہے نا. اگر اسلام کے مزاج کو سمجھ جائیں گے آپ کو اسلام کی وسعتیں نظر آئیں گی. پروموٹ کرنے کی بات ہوتی ہے اور ایک دماغ میں اور ایکسپوجر دینے کی بات ہوتی ہے. آپ کہتے رہیں عورت ناپاک ہے، اس سٹیج پہ عورت ناپاک ہے، عورت ناپاک ہے. اسلام یہ نہیں کہتا ہے عورت ناپاک ہے. ناپاکی بہت چھوٹی سی ہے، وہ پوری عورت ناپاک نہیں ہے. اسلام کے مزاج کو سمجھیں. اٹس کائنڈ آف این illness جو ہم پر آتی ہے وقتی طور پہ، اور وہ بھی خدا نخواستہ illness ایک بڑی صحت کی علامت لے کر آتی ہے. بیکاز ایک ہیلدی فیمیل وہ ہوتی ہے جس کو ایک دفعہ یہ منتھلی سائیکل شروع ہو جاتے ہیں. دس از دا سائن دیٹ شی از اے ریپروڈکٹیو پوائنٹ آف ویو سے شی از اے ہیلدی فیمیل. تو اس پیریڈس کے دنوں کو اسلام کی نظر سے دیکھیں گے نا تو اس کو illness کہتے ہیں. اچھا، اسلام میں بیمار کسی بھی کیپیسٹی میں، بیکاز illness از اینی کیپیسٹی آف illness. اسلام میں بیمار کے لیے حدیث آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر ایک انسان مثال کے طور پر رمضان کے مہینے میں داخل ہوتا ہے اور وہ انسان بیمار ہو جاتا ہے اور وہ انسان پورے روزے رکھ رہا تھا، بہترین عبادات کر رہا تھا، بٹ ان دا مڈل آف دا رمضان وہ بیمار ہو جاتا ہے یا وہ بیماری میں رمضان میں داخل ہوتا ہے. اس کی پوری نیت تھی اگر وہ صحت مند ہوتا تو روزے رکھتا. تو اب بیماری میں جو وہ روزے نہیں رکھ رہا، حدیث کے مفہوم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس انسان کو مکمل ثواب مل جائے گا روزے رکھنے کا. کیوں؟ اس لیے کہ علت آ گئی، ریزن آ گئی. بیکاز آف دا illness now he is unable to keep the fast. تو رسول اللہ نے کہا اس کو روزے رکھنے کا ثواب مل جائے گا. بیمار کو روزہ نہیں رکھے گا اس کو پھر بھی ثواب مل جائے گا. اب جب اس کو صحت ملے گی وہ فوراً اپنی قضا پوری کر لے گا. تو رمضان کی عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا. اچھا، علماء نے قیاس کیا اسی حدیث میں، کیپنگ ان مائنڈ کہ جب ہر عورت ہر مہینے منتھلی سائیکل کے دنوں میں ہوتی ہے، اٹس کائنڈ آف این illness. اینڈ کیپنگ دا قیاس آن دا سیم حدیث، آپ جب روزہ نہیں بھی رکھ رہی ہیں، آپ بیمار کی قیاس کی پوزیشن پر آتی ہیں، آپ عبادت میں ہیں. آپ روزہ نہیں رکھیں گے آپ کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. آپ قرآن مصحف کو ٹچ کر کے نہیں پڑھ رہی ہیں آپ کو پھر بھی ثواب ملے گا بیکاز یو آر فالوئنگ دا کمانڈمنٹس آف یور رب اینڈ آف یور رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. ہاں یہ ٹیمپرری بیماری ہے، صحت ملے گی آپ اس کا قضا پوری کر لیں گی. جو ہم روزے چھوڑتے ہیں پیریڈس کے دنوں میں ہمیں رمضان کے بعد اس کی قضا پوری کرنی ہوتی ہے. اچھا، صرف آپ کیا نہیں کر رہی ان دنوں کے اندر، آپ آخری 10 دنوں میں اگر منتھلی سائیکل میں آ جاتی ہیں تو آپ روزہ نہیں رکھتی، آپ مصحف کو نہیں چھوتی، آپ اعتکاف نہیں کرتی. اس کے علاوہ کون سی ایسی چیز ہے مجھے بتائیں جو آپ پیریڈز میں نہیں کر سکتے؟ استغفار، تسبیحات، اذکار، صدقہ، گھر والوں کی خدمت، ہاں خوب ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ہر کام تو آپ کر سکتی ہیں. اب پورا رمضان آپ کو نہیں موقع ملا کہ آپ لوگوں کے گھر افطار بنا کر بھیجتی. الحمدللہ جہاں تک آپ آسانی سے ریسورسز رکھتے ہوئے افطار بھیج سکتی ہیں محلے میں بھیجیں کچھ نہ کچھ بنا کے. چھوٹی سی چیز بھی کوئی جو آپ کے گھر میں بن رہا ہے وہ 2-4 کوانٹٹی میں زیادہ بنا لیں. باہر کوئی سامنے گارڈز بیٹھے ہیں ان کو بنا کر دے دیں. آپ جب اپنے گھر میں زیادہ اچھی سحری اور افطار بنائیں گی تو آپ کا تو روزہ نہیں ہے بٹ یو آر فیسیلیٹیٹنگ دا ون ہو از کیپنگ دا فاسٹ.
تو اس کا مطلب ہے جب آپ کسی نیکی کرنے والے کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں آپ کو نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو یہ عورتوں کے دماغوں میں کس نے ڈالی بات کہ جب ان کو پیریڈز ہو جاتے ہیں این رمضان کے مہینے میں یا این آخری عشرے میں تو وہ ڈپرائیوڈ ہو جاتے ہیں؟ آپ بالکل ڈپرائیوڈ نہیں ہیں۔ آپ میں سے کوئی بہن کسی بھی کیپیسٹی میں ڈپرائیوڈ نہیں ہے۔ خدمت کریں جو روزے رکھ رہے ہیں، آپ کو ان کے روزے کا ثواب آپ کو بھی مل جائے گا۔ فیسیلیٹیٹ کریں ان کو، اور کثرت سے استغفار کیجیے، کثرت سے صدقہ کیجیے، اللہ سے خوب دعائیں مانگیں، چلتے پھرتے جائے نماز بچھا لیں، بیٹھ جائیں جائے نماز پر اور آپ آرام سے اپنی دعائیں مانگیں اللہ سے۔ اب میں آپ کو فائنل بات بتا رہی ہوں اسی پورے سناریو کی۔ لیلۃ القدر اسپیسیفکلی ہم کہتے ہیں لیلۃ القدر میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے بہت اچھی بات ہے، آپ جب آپ ریگولر روٹین میں ہوتے ہیں، منتھلی سائیکل نہیں ہوتا تو آپ نوافل پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو قیام اللیل میں لے کر آتے ہیں، ویل اینڈ گڈ۔ بٹ جب آپ لیلۃ القدر کی ایک میجر ویلیڈیٹڈ عبادت دیکھتے ہیں تو وہ میجر ویلیڈیٹڈ عبادت اس دعا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کو وہ کنیکٹڈ نظر آتی ہے۔ حضرت عائشہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ لیلۃ القدر میں سب سے زیادہ کیا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی تھی؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اب یہ ویلیڈیٹڈ لیلۃ القدر کی دعا ہے، جتنا دن رات پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، پوری رات پڑھیں، تسبیح پہ پڑھیں، کاؤنٹر پہ پڑھیں، انگلیوں پہ پڑھیں، پڑھتے رہیں، سوچ کر پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اور پڑھتے رہیں اور پڑھتے رہیں۔ نوافل کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول اور حضرت عائشہ کے درمیان میں کانورسیشن ہے اور بتا رہے ہیں اللہ کے حبیب کہ یہ دعا مانگو۔ پیریڈس ہوتے ہوئے میں دعا سے تو اپنے آپ کو نہیں روکوں گی، پیریڈس ہو گئے تو کیا ہو گیا، خوب دعائیں پڑھیں، رکھ لیں ایک اپنی اپوائنٹ کر لیں ایک جگہ جہاں آپ نماز پڑھتی تھیں، وہیں بیٹھ جائیں اپنی جائے نماز پہ۔ کس نے کہا آپ جائے نماز پہ نہیں بیٹھ سکتی ہیں؟ بیٹھے سکون سے اپنی جائے نماز پر، اوڑھیں اپنا دوپٹہ جیسے آپ نماز کے لیے اوڑھتی ہیں اور سکون سے بیٹھے، جسٹ گیو یور سیلف اے سرٹن ڈیکورم، اور ایک گھر رات کی کوئی گھڑی فکس کر لیں and take a tasbih in your hand. If you think that you will get distracted when you will start counting on your fingers, take a tasbih or a counter in your hand. اور پوری شعور کے ساتھ آنکھیں بند کر کے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، پچھلے سال میں نے کتنی غلطیاں کی ہیں ان کو یاد کرتے ہوئے، ہر دانہ گرانے سے پہلے تسبیح کا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو نہایت عاجزی کی فیلنگز دیتے ہوئے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں، اللہ آپ تو معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، اللہ آپ تو نہایت بینوولنس رکھنے والے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دیں۔ بولتی جائیں بولتی جائیں بولتی جائیں، کتنا پیار آئے گا اللہ کو آپ پر۔ تو کوئی محروم نہیں ہے، آج کے بعد کوئی محروم نہیں ہے، آج پہلی رات ہے، انشاءاللہ ہر 10 رات کا کوئی نہ کوئی یوٹیلائزیشن ضرور کریں، گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنی اللہ توفیق دے، اور خوب دعائیں مانگیں۔ پیریڈس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پہ دعائیں مانگنا روک دیں، جو کام نہیں کر سکتے اس پر ہمارا اتنا لاک آن ہو جاتا ہے کہ ہم جو کام کر سکتے ہیں ہم اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ پورا سورۃ دہا میں نے یہی تو سمجھانے کی کوشش کی تھی، focus on the blessings you have in your hand right now rather than the things that you don't have in your hand right now۔ پورا ٹائم میں 17 دن یہی سمجھانے کی کوشش کرتی رہی ہوں کہ پلیز جو نعمتیں ہاتھ میں ہیں میک the best use of them۔ تو آج کے بعد کوئی بھی آپ میں سے اپنے آپ کو محروم نہیں سمجھے گا اگر آپ کو پیریڈز آ جاتے ہیں۔ یہ آپ کے ہاتھوں سے نہیں آئے آپ کے اوپر، آپ خاتون ہیں، اللہ نے آپ کو عورت بنایا ہے، الحمدللہ کہ اللہ نے آپ کو صحت مند بنایا ہے، آپ کو ایک ریگولر روٹین میں ایک ہیلدی پروسیجر کے تھرو آپ کی فزیولوجی ورک کر رہی ہے، الحمدللہ۔ اینڈ بائی اسٹاپنگ یور سیلف فرام 3 kind of عبادات یو آر ایکچولی فالوئنگ یور رب۔ تو یہ تو پہلی چیز تھی۔ دوسری چیز کنیکٹڈ ٹو لاسٹ 10 days اعتکاف۔ میں نے بہت کہا آپ لوگوں سے کہ پلیز مجھ سے یہ سوال نہ پوچھیں، معاشرے میں اس وقت لاکھوں کی تعداد میں بتانے والے موجود ہیں، بٹ آپ میری کچھ اپنی اسٹوڈنٹس ہیں جن کو صرف میری زبان سے سننا ہوتا ہے۔ اور کیوں سننا ہوتا ہے؟
بس مجھے اتنا پتہ ہے الحمدللہ میں اللہ کا احسان مانتی ہوں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں احترام اور محبت ڈالی ہے. ون تھنگ سمپلی اعتکاف جو کہ رمضان کی پراپر مسنون عبادت ہے جس کو آپ کہتی ہیں پراپر ٹرمینالوجیکل اعتکاف. ٹرمینالوجی میں جو پراپر اعتکاف ہے ایز این عبادت اللہ کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم وہ 10 دن کا ہوتا ہے. میجورٹی اسکالرس کے نزدیک دیر آر اسکالرس آن دا بوتھ اینڈس. اب آپ خود اسٹڈی کر لیں اس کے اوپر جو لوگ پڑھاتے ہیں آپ کو فقہ آپ ان سے پوچھ لیں. ادروائز میں نے آپ کو دونوں اوپینینس بتا دی. میجورٹی اسکالرس کے نزدیک I better not say majority scholars کے نزدیک I better say کہ ایک سائڈ آف دا اسکالر کہتے ہیں کہ اعتکاف عورت کا بھی مسجد میں ہی ہوتا ہے. ظاہری بات ہے وہ اس مسجد میں جائے گی جہاں سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ ایک کمفرٹیبل سسٹم ہوگا اس کے لیے جس میں وہ 10 دن گزارے گی. اور ایک دوسری سائڈ آف اسکالر کہتے ہیں کہ نئی حالات کی وجہ سے خاتون اپنے گھر کے اندر بھی اعتکاف کر سکتی ہیں 10 دن والا. ظاہر ہے وہ گھر کے اندر جو لوگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے بہت پریکٹیکل نہیں ہوتا ہے. آپ کو کوئی نہ کوئی آواز دے دے گا اور پھر آپ کو جو ہے وہ باہر آنا پڑے گا. سو اینی ہاؤ دیر آر اسکالرز آن بوتھ اینڈس. آپ اپنے گھر والوں کو ناراض کر کے آپ ان سے جھگڑا کر کے آپ ان سے لڑائیاں کر کے آپ مسجدوں میں جا کے اعتکاف نہیں کریں گے. یہ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے. جب بات آتی ہے اعتکاف کون سا ہے تو پراپر مسنون اعتکاف 10 دن کا ہے. ون سائڈ آف دا اسکالرس عورت بھی مسجد میں جائے گی جہاں سیکیورٹی ہوگی اور گھر والے راضی ہوں گے. ادر سائڈ آف دا اسکالر گھر میں رہے گی اور گھر کے اندر ہی وہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کرے گی اور اپنے آپ کو وہ اعتکاف میں ازیوم کرے گی جیسے کہ وہ اس وقت سیکلوژن میں پراپرلی ہے. اب یہ جو ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے کیا اعتکاف 3 دن کا ہوتا ہے, کیا 2 دن کا ہوتا ہے, کیا 5 دن کا ہوتا ہے, تو اب اس کو میری بات غور سے سمجھ لیں. مسنون پراپر عبادت جو اعتکاف کی ہے وہ تو سٹینڈرڈ ہے. مسنون اعتکاف 10 دن کا اور مسجد میں یا عورت کا گھر میں بھی کچھ اسکالر الاؤ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اعتکاف لنگوسٹکلی یہ تو تھا نا پراپر اسلام کی عبادت ٹرمینالوجی کا اعتکاف مسنون اعتکاف. اب ہے لنگوسٹکلی اعتکاف یعنی خود کو سیکلوژن میں لے جانا فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم. اب یہ لنگوسٹکلی اگر میں نے اعتکاف کرنا ہے تو میں ظہر سے عصر کے درمیان بھی کر سکتی ہوں. میں اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لوں اور میں اس وقت فون اپنا باہر کہیں سائلنٹ کر کے یا اس کو ایئرپلین موڈ پہ کر کے چھوڑ دوں اپنے سے کوسوں دور اور میں بیٹھ جاؤں اور میں ظہر اور عصر کے درمیان میں صرف نماز پڑھ کے قرآن پڑھوں, دعائیں مانگوں, ذکر کروں, تسبیحات کروں, دوسری نماز پڑھوں اور پھر نماز پڑھ کے اپنی روٹین سے باہر آ جاؤں. یہاں سے لے کر 1 دن کا ہو, 2 دن کا ہو, 5 دن کا ہو, 6 دن کا ہو, اٹس اپ ٹو یو, بٹ دس ول بی لنگوسٹک اعتکاف. This will not be that special رمضان کی آخری عشرے کی ٹرمینالوجی جو مسنون طریقے سے اعتکاف کی کیٹیگری میں آتی ہے وہ فکسڈ ہے, وہ 10 دن کی ہے. ہاں چھوٹا اعتکاف کرنے کا بھی آپ کو ثواب مل جائے گا. کیوں ریسٹرکٹ کرتے ہیں اپنے اوپر آنے والے اجر و ثواب کو؟ ثواب ملے گا. کون انسان آپ کو بتا سکتا ہے کہ اگر آپ نے 10 دن کا مسجد میں جا کے بھی اعتکاف کر لیا تو آپ کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یہ تو صرف اللہ جانتا ہے کہ اس نے میری عبادت قبول کی ہے کہ نہیں کی ہے. میں اپنی مرضی سے میں تو نہیں آپ کو بتا سکتی آپ کی ساری عبادتیں قبول ہو رہی. ہاں میں انڈیکیٹرز دے کے کہہ سکتی ہوں. اللہ آپ کو عبادت کی توفیق دے رہا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مجھے حسن الظن ہے کہ اللہ آپ کی عبادات قبول فرمائے گا. دیٹس دا مائنڈ سیٹ آف اے بلیور. تو اب اعتکاف کی ڈیفینیشن بھی کلیئر ہو گئی. پلیز اب مجھے کوئی سوال مت بھیجیے گا مزید. میں نے اب یہاں کلیئر کر دیا اور میں ٹیم ہیڈس کو بھی کہہ دوں گی کہ جنہوں نے میری یہ والی اس وقت گفتگو سن لی ہے وہ آٹومیٹیکلی میری اس گفتگو کا پارٹ یا تو ان کو فارورڈ کر دیں یا یہ Q&A کا لنک ان کو بھیج دیں اور کہہ دیں اس کو سن لیں. سمپل از دیٹ. باقاعدہ مسنون اعتکاف 10 دن کا ہے. اس کے علاوہ 2 نمازوں کے درمیان سے لے کر 2, 4, 5, 1, 3, 4 جتنے دنوں کا بھی آپ کرتے ہیں وہ لنگوسٹک اعتکاف ہوتا ہے. اجازت ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا ثواب ضرور دیں گے. ٹھیک ہے, اوکے. I find it very difficult to forgive someone who does wrong to me. I'm a very private person. I don't intervene in anyone's matter. Therefore, I expect that people also keep the same attitude. And when they do something that hurt me to the core, it becomes difficult for me to forget and forgive.
ہم اکثر اس چیز کو بار بار لاتے ہیں کہ ہمارے لیے ان لوگوں کو معاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو دوسروں کے معاملوں میں ٹانگیں نہیں اڑاتے، انٹروین نہیں کرتے، اور وہ خود بڑی ایک پرائیویٹ سی لائف گزار رہے ہوتے ہیں۔ ان کو نہیں پسند ہوتا جب میں دوسروں کی زندگی میں نہیں جھانک رہی تو کوئی میری زندگی میں بھی نہیں جھانکے، اور یہ حقیقت ہے کہ جو انسان اپنی پرائیویٹ لائف کو باہر نہیں لانا چاہ رہا ہے، اس کا ٹوٹل ڈسکریشن، اس کی مرضی، اس کی اس مرضی کے اوپر کوئی آ کر جو ہے نا اسے جرا نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسے میں ایک بہت نوزی پوزیشن پر آتا ہے اور ہر وقت اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر وہاں کہیں اس انسان کو وہ ہرٹ کر دیتا ہے، تو یہ چیز تکلیف دیتی ہے اس انسان کو جو ایک پرائیویٹ پرسن، ایک انٹروورٹ ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں انٹروورٹ انسانوں کو میں صرف یہ مشورہ دوں گی کہ آپ کی آزمائش ہے، بیکاز میں اپنا ایٹیٹیوڈ کنٹرول کر سکتی ہوں، میں سامنے والے کا رویہ کنٹرول نہیں کر سکتی ہوں۔ میں بار بار آپ کو قرآن کی کلاسز میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، اگر میرے کنٹرول میں کوئی رویہ ہے تو وہ میری اولاد کا بھی نہیں ہے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ، وہ صرف میری اپنی ذات کا ہے۔ میں اپنا لہجہ نرم رکھ سکتی ہوں، میں اپنی آواز دھیمی کر سکتی ہوں، میں اپنے دماغ کی غلط سوچوں پر قابو پا سکتی ہوں، میں سامنے والے کو نہیں چینج کر سکتی، سامنے والے کا میری ذات میں کوئی ہرٹ کرنے کی پوزیشن پر آنا از اے اسٹیمولس، اور اسٹیمولس کو آپ اور میں نہیں روک سکتے ہیں۔ تو جب کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے، مجھے معلوم ہے معاف کرنا مشکل ہے، لیکن وہ لوگ جو قرآن سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انٹرنلائز کرنا جان لیتے ہیں، وہ پھر معاف بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے آپ اوپر سے معاف کریں۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے، دل سے معاف کرنا ٹیکس ٹائم۔ انشاءاللہ میں کراچی والوں سے بات کر رہی ہوں، تو کراچی والے اپریل میں وہ لیکچر میرا سن لیں گے، اور آن لائن والے بھی انشاءاللہ کسی نہ کسی ٹائم پہ سن لیں گے، ہاؤ ٹو ڈیل دا انسلٹ۔ انشاءاللہ ہم اپریل میں اس کو اوپن ٹاک کی طرح کریں گے، تو پھر آپ کو مزید سوالوں کے جواب جو ہیں وہ مل جائیں گے۔ پھر اگلا سوال ہے، استاذہ آپ نے کورس کروایا تھا فواتح السور و خواتیمها، اس موضوع نے اتنا کلک کیا کہ ان کو موٹیویشن ملی، اور انہوں نے جو ہے وہ قرآن کو اپنے طور پر حفظ کرنا شروع کر دیا۔ یہ میرا ایک شارٹ کورس تعمیر آن لائن انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے آفر ہوا تھا، ہم اس کی شاید میرا خیال ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ ہم 2-3 بیچز اس کے کروا چکے ہیں۔ اٹس جسٹ 6 کلاسز کورس، 6 آورس کا کورس ہے، اور اس میں میں نے دا بگننگ آف دا سورہ اینڈ دا اینڈنگ آف دا سورہ، ہاؤ دا بگننگ اینڈ دا اینڈنگ از کنیکٹڈ، یہ پڑھایا تھا۔ تو ان کو اس سے موٹیویشن ملی، اور انہوں نے اپنے طور پر صورتوں کی بگننگ اور اینڈنگ حفظ کرنا شروع کر دی۔ تو اب ان کا سوال یہ ہے کہ کیا میں کسی استاد کے بغیر اس طرح سے حفظ کر سکتی ہوں؟ کیا کسی استاد کی نگرانی میں حفظ کرنا ضروری ہے، یا میں ایسے بھی کر سکتی ہوں؟ ایک بات تو یہ آپ اپنے طور پہ بھی کر سکتی ہیں، منع نہیں ہے، بس جسٹ چیک یور مخارج، ایک تو مخارج غلط نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ آپ حرکات غلط یاد نہ کر لیں۔ میں نے اپنی ابھی ریسنٹ سورت الضحیٰ کے Q&A سیشن میں بھی ایگزیکٹلی اسی سوال کا جواب دیا تھا۔ انہوں نے بھی کہا تھا کیا میں مینٹور کے بغیر حفظ کر سکتی ہوں؟ تو میں نے کہا تھا کہ ایک اپنا حفظ بڈی بنا لیں، لائک ایک دوست بنا لیں اپنی، جو آپ کا حفظ سنے، چاہے وہ خود حفظ نہ کرے ہو۔ آئیڈیل ہے کہ وہ بھی کرے اور آپ بھی کریں، اور دونوں ایک دوسرے کو سنائیں۔ لیکن اگر وہ نہیں بھی کر رہی، اور اگر کوئی خاتون آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتی ہیں، آپ کسی بھی ایسی خاتون کو فیسیلیٹیٹ کریں گی جو اپنے اون پر حفظ کر رہی ہیں، اور آپ سنیں گی مصحف پکڑ کے اور ان کی غلطیوں کو بتا دیں گی، آپ کو بھی برابر کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو ایک اپنا حفظ بڈی ڈھونڈ لیں۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا اسی سے ریلیٹڈ، اس ترکیب سے صورتوں کو حفظ کرنا، پھر انہیں نماز میں تراویح میں پڑھنا، بعض اوقات کوئی آیت چھوٹ جائے یا ہم نے اسکپ کر کے اگلی آیت پڑھ لی اور پھر نماز کے بعد اس کو دیکھا، یہ پریکٹس میں غلطی ہو رہی ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ نوافل، کیونکہ تراویح از اے نفلی نماز، تو نوافل میں اس کی گنجائش بنتی ہے، بٹ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی ہر 2 رکعت سے پہلے آپ نے جتنا پورشن دونوں رکعات میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کا پڑھنا ہے، آپ اس کو ریوائز کر لیں اور پھر آپ اس کو پڑھیں۔ اچھا، جہاں قیام میں پڑھتے پڑھتے آپ اٹک جائیں، وہاں بہتر تو یہ ہے کہ پھر آپ رکوع میں چلے جائیں، آرام سے اپنے 2 سجدے کریں، بیکاز آپ جہاں اٹکیں گے نا وہاں آپ کا ذہن الجھ جائے گا۔ ذہن الجھے گا تو آپ کا رکوع، سجدہ،
پھر آپ کا جلسہ، پھر دوسرا سجدہ، پھر دوسری رکعت تک یو ول مینٹلی ڈسٹرب، آپ ڈسٹریکٹڈ رہیں گی. سو آئی ایم گیونگ یو مشورہ. نفلی نماز ہے نا، آپ جہاں اٹک جائیں وہاں آپ رکوع میں چلے جائیں، اینڈ دین اسٹارٹ ود اے نیو رکعت. جب اپنی دوسری رکعت میں جائیں تو اپنی جہاں سے تلاوت کرنی ہے وہاں سے شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا، اما پارا کی صورتیں مکمل حفظ کی ہیں، تراویح میں پڑھ سکوں، اسی وجہ سے میں نے پوچھا تھا. احتیاطاً پارا کھول کر رکھ لیا جائے، اگر کہیں بھول رہے ہوں تو اتنی اونچائی پہ پارا رکھ لیا جائے کہ ہاتھ نہیں لگانا پڑے، صرف نظر ڈالنی ہو. اس کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کچھ اسکالرز ہمارے چاروں اسکولس میں سے اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ میں مصحف لے کر، میں نے پچھلے Q&A میں شاید بتایا تھا، آپ ہاتھ میں مصحف لے کر قرآن کی تلاوت پڑھ سکتے ہیں، نوافل میں اس کی اجازت. نیکسٹ کوشچن ہے، کین آئی ڈونیٹ اماؤنٹ ان مسجد کنسٹرکشن آن behalf of those who are alive but can't afford or far from the place? Will they get the reward of it? ڈیفینیٹلی آپ جس کے بھی ہاتھ پر بھی صدقہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ صدقہ جس نے کیا، جس کا اماؤنٹ تھا اس کو بھی، اور جس کی طرف سے کیا اس کو بھی ثواب ملتا ہے، چاہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے. کین آئی گیو صدقہ آن behalf of Palestinian for the sake of their hardship and trial removal؟ جی بالکل، آپ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے behalf پر صدقہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا صدقہ قبول فرمائے. I lost my favorite gold chain with pendant. I want to know how and what is sabr in this situation. What things will consider as not being a sabr? آپ کی گولڈ چین اور پینڈنٹ کھو جائے تو سب سے پہلے تو اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے. ڈیفینیٹلی اتنا ڈھونڈیں کہ آپ اپنی طرف سے پوری تسلی کر لیں. اس کے بعد جب پوری تسلی آپ نے کر لی اور پھر بھی وہ آپ کو نہیں مل رہی ہے، اب اپنے دماغ کو کسی کنسٹرکٹیو کام میں مصروف کر لیں، کیپنگ ان مائنڈ کہ اللہ تعالیٰ کا انشاءاللہ حکم ہوگا تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو مل جائے گی، نہیں تو الحمدللہ آپ کی جان کا صدقہ نکل گیا. گولڈ چین ہی تھی نا، کیا ہو گیا. نیکسٹ سوال ہے، السلام، پہلے اپنے سامان کو سنبھال کے رکھا کریں تاکہ ہر جگہ نہ اٹھا کر پھینک دیں، اور اس کے بعد پھر ہم پریشان ہوتے پھریں اور ہر دوسرے انسان کو ٹیڑھی ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہے ہوں کہ شاید اس کو ملی اور اس نے رکھ لی اور اس نے چھپا لی اور اس نے اٹھا لی. ڈونٹ ڈو دس. اپنی چیزوں کی حفاظت کریں، اور اگر خدا نخواستہ کھو جائے اپنی حد تک ڈھونڈیں، نہ ملے تو اللہ پر چھوڑ دیں. رزق حلال میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، الحمدللہ ابھی کا نہیں ہے. I have experienced multiple of times. میں نے شاید پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا، کسی ان ڈیپتھ اسٹڈی میں ہی بتایا تھا کہ میں شاید I think I was just 6 or 7 years old، اور میرے کانوں میں وہ گولڈ کی چھوٹی چھوٹی رنگس امائیں پہنا دیتی تھیں. گولڈ رنگ میرے کان میں تھی، رنگ کی شکل کی. وہ ہم گارڈن میں کھیلا کرتے تھے تو وہ کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ کھیلتے میں پتہ نہیں کیا ہوا، وہ کہیں گر گئی، اور جب میری اماں نے نوٹ کیا تو میرے کان میں نہیں تھی، باہر گئی تھی، اپنے باغ میں کھیل رہے تھے. تو اب مجھے ایگزیکٹلی اماں پوچھتی رہی کہاں گری، کپڑے چینج کرتے ہوئے ادھر ادھر، میں نے کہا مجھے یاد نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو کہاں گئی. لٹرلی آئی ایم ٹیلنگ یو کہ اراؤنڈ آفٹر آلموسٹ 5 years، کم سے کم 5 سے 6 سال کے بعد، آئی واز سٹنگ ان مائی سیم گارڈن، اپنے گھر کے لان میں، اور جیسے آپ گارڈن میں بیٹھ کے گھاس نہیں ایسے ایسے اکھاڑے ہوتے ہیں ہاتھ سے، وہ ایسے ہی میں کوئی باتیں کرتی جا رہی تھی اپنی بہن سے، اور ہاتھ سے میں ایسے ہی گراس کو اوپر نیچے کر رہی تھی. I lifted the grass اور ایک دم سے وہ مٹی اٹھ کے اوپر سامنے گرتی ہے. And it was a miracle کہ میری وہی والی گولڈ رنگ مجھے اس مٹی کے اندر چمکتی ہوئی نظر آئی. And I brought it out. میں جا کر اپنی اماں کو چیخیں مارتے ہوئے مجھے یاد ابھی دکھائی تھی کہ اماں دیکھیں میری وہ ایئر رنگ جو تھی، جو کھوئی تھی، وہ مل گئی ہے. رزق حلال کا مال کہیں نہیں جاتا ہے، رزق حلال کی کوشش کرنی چاہیے. دوسری بات، چیز کھو جائے تو ڈھونڈیں، ایک ایکسٹینٹ تک، ہیومن ایکسٹینٹ تک جتنا ڈھونڈ سکتی ہیں اتنا ڈھونڈیں. نہیں ملے تو تسلی کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ نے آپ کی جان کا بدلہ یا آپ کے جان کا صدقہ نکال دیا ہے. نیکسٹ کوشچن، آفٹر آئی ٹک شیئر آف مائی انہیریٹنس فرام مائی بردر، since then he has totally stopped talking and meeting. I tried repeatedly to patch up, but he insults to extreme every time. Will I be accountable and punished? What should I do? As we know that breaking ties is unacceptable to Allah. Please guide. اگر آپ نے بھائی سے صرف اپنا حق مانگا تھا بہن ہوتے ہوئے، اور آپ کا حق مانگنا آپ کے بھائی کو برا لگا ہے، آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو راہ ہدایت دکھائے. آپ سلام دعا رکھیں، آپ ایک ڈیسنٹ ایکسٹینٹ تک ملنا ملانا اور کنیکشن رکھیں،
اللہ ان کا دل نرم کر دے گا. آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا. وراثت میں اپنا حق مانگنا یہ بالکل غلط نہیں ہے. ہاں، مانگنے کا طریقہ ڈیسنٹ ہونا چاہیے، لڑائی جھگڑے کے بغیر مانگے. ورنہ میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ اگر نوبت یہاں تک آ جائے کہ یہ آپ کے ایمان کا لیول ہوتا ہے. دیکھیں، اگر ہم پرنسپل کی بات کرتے ہیں تو پرنسپل یہی ہے کہ بہن کا پورا رائٹ ہے کہ وہ اپنا حق مانگے اور وہ اس کے لیے بھائی کو انسسٹ کرے کہ میرا رائٹ مجھے دو. بٹ یہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں پرنسپل. پرنسپل سے اوپر ہمیشہ ایک لیول ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے احسان، عربک والا احسان. میرا بھائی مجھے وراثت میں سے مال دینے کو تیار نہیں ہو رہا، although میرا حق ہے. اب اس کے اوپر کا لیول کیا ہے؟ ڈپینڈنگ اپان دا لیول آف ایمان آئی ہیو اچیوڈ سو فار. اور وہ وہی ہے جو میں کئی دفعہ بتاتی ہوں. یہ وراثت کے معاملے ہمارے معاشرے میں کمپلیٹلی اسپریڈ آؤٹ ہے. ہر تیسرے گھر کی کہانی ہے جہاں مال ہے، بلکہ جن گھروں میں تو پیسہ ہے اس میں تو ہر گھر کی کہانی ہے. بلا مبالغہ کہہ رہی ہوں، وداؤٹ ایگزیجریشن. ہر ہر گھر کے اندر جہاں پیسہ ہے وہاں یہ وراثت فتنہ بنا ہوا ہے، آزمائش بنا ہوا ہے. آپ کا حق تھا کہ اپنے بھائی سے آپ میں لیتی. میں آپ کی بات نہیں کر رہی جنہوں نے سوال کیا ہے، میں اب آپ باقیوں کو پرنسپل بتا رہی ہوں. پرنسپل ہے کہ آپ اپنا رائٹ مانگیں، بٹ پرنسپل سے اوپر کا ایک درجہ ہے. اگر جو حق پر ہوتے ہوئے اپنا معاملہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے رسول نے اس کو جنت کے درمیان میں گھر کی گارنٹی دی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے پریفرنس دی کہ آپ رشتہ بچا لیتی اور اپنا حق چھوڑ دیتی. بیکاز حدیث از دا سیم تھنگ، جو حق پر ہوتے ہوئے اپنا معاملہ چھوڑ دیں. تو ہر اس انسان کو کہہ رہی ہوں، چاہے آپ بہن ہیں، چاہے آپ بھائی ہیں اور دوسرا بھائی آپ کا مال کھا رہا ہے. مال کھانے کے بھی ہمارے معاشرے میں نا وراثت کے بڑے سوفسٹیکیٹڈ، جس کو آپ کہتی ہیں ڈاکیومنٹڈ طریقہ کار ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بھائی امریکہ میں تھا، ایک بھائی یہاں پہ تھا، تو جو یہاں پر بھائی تھا اس نے ابا کے ساتھ جو ہے وہ غلط سگنیچر کرا کے اس بھائی کا حصہ بھی اپنے پاس لے لیا. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے انہیریٹنس کھانے کا، آپ نے حق مار دیا اس کا. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ابا نے آپ کے نام پر ایک پراپرٹی کی ہوئی تھی ہبہ، بٹ آپ کو اس کا اختیار نہیں دیا ہوا تھا. جب رولز کے مطابق اگر باپ نے آپ کو ہبہ کر دیا ہے ٹیکس بچانے کے لیے، لیکن اس نے آپ کو اختیار نہیں دیا تو وہ چیز بھی آپ کی نہیں ہے. اور مزید یہ کہ اگر وہ پراپرٹی 15 کروڑ کی ہے اور دوسرا بیٹا ڈپرائیو ہو رہا ہے، تب بھی انہیریٹنس لا کے مطابق وہ ہبہ ہوئی چیز تمام لیگل ہیئرز میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگی، ایک کے حوالے نہیں کی جائے گی. اس صورت میں بھی جو بھائی اس ہبہ کی ہوئی فائل کو دبوچ لے گا تو وہ بھی آپ کا حق مار رہا ہے. ان ساری سچویشنز میں چاہے بہن ہے یا دوسرا بھائی ہے، اگر آپ کا سبلنگ آپ کا حق نہیں دے رہا، دیر از آلویز اے لیول آف احسان ان دس ریگارڈ. اس بھائی کا تو حال چھوڑ دیں جو یہ کر رہا ہے، وہ جانے اس کا رب جانے. آپ اپنا رشتہ مینٹین کریں آن اے نیوٹرل گراؤنڈ. بٹ اگر آپ احسان اڈاپٹ کریں گی یا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اتنا دے گا کہ سنبھالے نہیں سنبھلے گا. لکھ لیں اس بات کو. Assalamu alaikum, walaikum assalam. I really wanted to ask you regarding myself that whatever I do good to others, nobody is my friend. Whoever comes in my life as a friend, nobody even remembers me. I don't know what is wrong with me. Everybody say you are very simple and innocent. مجھے میرا تجربہ تو کچھ اور ہے. سمپل اور انوسینٹ لوگ تو بہت اچھے لگتے ہیں بہت سے لوگوں کو. I'm married, alhamdulillah, and I have 3 kids. But as a friend, whatever I do to anybody, they start disliking me. Please tell me any dua to refrain myself from other hate and dislikingness. And even nobody else also got hurt from my side also. سب سے پہلے میں آپ سے کہوں گی آپ الحمدللہ شادی شدہ ہیں اور آپ کے 3 بچے ہیں. سو یو ہیو 4 friends. 3 بچے، 1 شوہر. آپ کو کسی فرینڈ کی کیا ضرورت ہے؟ Why you are in search of a friend? مت ڈھونڈیں. فرینڈس نہیں ڈھونڈتے ہیں. یہ کوئی رشتہ تھوڑی ہے پروپوزل جو آپ ڈھونڈ رہی ہیں اسپاؤس اپنے لیے. فرینڈ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں آپ اپنے لیے؟ آپ کا فرینڈ آپ کے گھر میں موجود ہے. اپنے ہسبینڈ سے دوستی کریں، اپنے بچوں سے دوستی کریں. یو ڈونٹ نیڈ اینی بڈی. اور آپ کا سمپل اور انوسینٹ ہونا از یور اسٹرینتھ. یقیناً اگر آپ اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں کہ آپ سمپل اور انوسینٹ ہیں، سو آئی ایم ازیومنگ اینڈ آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ آپ بہت کائنڈ ہارٹیڈ بھی ہیں. آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ آپ بہت کیئرنگ بھی ہیں. آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ آپ بہت سنسیئر بھی ہیں. تو کس نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اپنے آپ کو رلائیں؟ اور کس نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کے پیچھے اپنا وقت ضائع کریں؟ آپ کے پاس 4 فرینڈس ہیں. آپ 4 فرینڈس کو نگلیکٹ کر کے باہر فرینڈس کیوں ڈھونڈ رہی ہیں؟ سو ناؤ فرام ٹوڈے
You will start working on the 4 friends you have under the same roof you are living. Forget about outsiders. आउटसाइडर जितने भी हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो आपके दोस्त बने। आपके घर की चार दीवारी में 4 लोग मौजूद हैं। चलें आप वो कोशिश जो बाहर कर रही हैं, अब आप उसी कोशिश को घर के अंदर शुरू कर दें। इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतरीन दोस्त मिल जाएँगे। और दुआ यही है आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको अपने से जोड़े और आपको आपके अपनों से जोड़ दे और आपके अपनों के दिल में आपकी वर्थ और मोहब्बत डाल दे। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएँ। आप इतनी प्योर हैं कि अल्लाह आपको बाहर नहीं निकालना चाह रहा। अल्लाह चाह रहा है कि आप कल को किसी से बाहर हर्ट ना हो। आप अपने घर में रहें और यहाँ दोस्तियाँ करें। कोई इंसान अपनी इस तरह की चीज़ को इश्यू बनाकर खुद को किसी कैपेसिटी में वर्थलेस ना समझे। इसलिए कि कोई इंसान वर्थलेस नहीं है। अगर बाहर दोस्तियाँ नहीं हो रही तो बाहर लोग इस काबिल नहीं है। व्हाई यू आर ब्लेमिंग योरसेल्फ कि आप इतनी सिंपल हैं कि लोग आपसे दोस्ती नहीं कर रहे। डोंट टेक इट लाइक दिस। बाहर बाहर सिंसेरिटी कम है, बाहर जेन्युइननेस कम है, बाहर ट्रांसपेरेंसी कम है, बाहर जिसको आप कहती हैं अमानत में फ्लूइडिटी ना होने के बराबर है। छोड़ दें उन लोगों को जो आपको ठुकराता है। जो आपका होता है वो आपके साथ रहता है। अपने घर वालों को अपना दोस्त बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय हस्बैंड हैज़ बीन बैटलिंग कैंसर फॉर द पास्ट 8 years and recently he has been experiencing a persistent cough along with a noticeable decline in his immunity. He relies a lot on his faith and is thankful to Allah, alhamdulillah, but I also see how exhausted he gets sometimes. As a wife, I want to be there for him in the best way possible. Given your expertise and wisdom, I was hoping you could offer some advice on how I can provide him with the support and comfort he needs during this challenging time. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको बीमार की तीमारदारी और शौहर की खिदमत, इन दोनों का बेहतरीन अजर अता फरमाए। बहुत सी अहादीस हैं जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि बीवी का शौहर के साथ वफादार रहना उसको बहुत हाई डिग्री के दर्जात देता है। बहुत सी अहादीस हैं जिसमें हम पढ़ते हैं कि बीवी का अपने शौहर के साथ लॉयल रहना एज वेल एज उसकी घर की चीज़ों की जिसकी वो अमानतदार बनाई गई है उनका ख्याल रखना वेरी हाई ग्रेड अमल। बहुत सी जगह पर आप ये पढ़ते हैं कि अल्लाह के रसूल ने शौहर की तीमारदारी जब वो बीमार हो जाए तो उस पर बीवी को कितना अजर बताया है, ये भी अहादीस में मौजूद है। तो आप तो अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 आप अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी हद तक हक अदा करने की कोशिश कर रही हैं। हम सब दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपके हस्बैंड को शिफाए कामिला अता फरमाए और अपनी सेहत के ख़जानों से बेहतरीन सेहत और उम्र के ख़जानों से दराज़ी उम्र ईमान के साथ अता फरमाए। आपका अपने शौहर को वक्त देना इज़ द बिगेस्ट प्रेशियस एसेट फॉर हिम। और वक्त देना ज़ाहिरी बात है, इट्स नॉट जस्ट लाइक वक्त देना कि बस मैं साथ बैठी हूँ और अपने मोबाइल में लगी हुई हूँ। टॉक टू हिम। और अगर आपने मेरी कल की गुफ्तगू सुनी है सूरत अद-दुहा का लास्ट डे, उसको सुने जाके, अगर नहीं सुनी। और फ़हद्दिस का जो मैंने मफ़हूम बताया है, डोंट स्पीक इल फ्रॉम योर माउथ, शो द पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, leave a lasting impression on the person in your surrounding, bring shukr in your whole existence। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गई ना तो आप अपने शौहर को कॉन्स्टेंटली पॉजिटिविटी पास करेंगी। उनको बताएं ये बीमार का अजर कितना है, उनको बताएं हर दिन की तकलीफ, हर दिन की पेन, हर दिन की खांसी उनके गुनाहों को उनसे झाड़ देती है। अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है अल्लाह उनको ज़िंदगी में पाक करने के लिए इस तरह की बीमारियां भेजता है। तो जितना आप पॉजिटिव बोलेंगी उतना वो कंफर्ट फील करेंगे, आपके क्लोज आएंगे, आपका अजर बढ़ेगा, अल्लाह की रहमत इंशाल्लाह एक्टिवेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे आलिम को कैसा होना चाहिए? मैं आलिमा बन रही हूँ, खासा अव्वल मुकम्मल कर लिया है, अब दूसरा साल चल रहा है। मतलब जब बंदा अल्लाह के रास्ते पर चलने लगता है वो इबादत में ज़्यादा मशगूल होता और गुनाह से दूर रहने की कोशिश करता है। पर कुछ लोग कहते हैं सिर्फ इबादत काम नहीं आती, दुनिया को भी देखना होता है। ऐसे बहुत से सवालात होते हैं आपके अपने को नहीं समझते। हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद को कैसे साथ लेकर चलें? हकूक़ुल इबाद बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि लोग आपसे नाराज़ होते हैं। हकूक़ुल इबाद मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हकूक़ुल इबाद के गुनाह से कैसे बचें?
میں نے کبھی کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، مگر میرا آبزرویشن یہ ضرور ہے، میں کبھی بھی بلینکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں دیتی ہوں۔ اکثر و بیشتر جو میرا آبزرویشن اور ایکسپیرئنس ہے وہ یہ ہے کہ مدرسے سے گریجویٹ انسان کا زیادہ فوکس حقوق اللہ پر ہوتا ہے۔ I'm not underestimating the مقام of حقوق اللہ، بٹ میں نے سورۃ الضحیٰ میں بھی اس چیز کو، جو خاص طور پر سورۃ الضحیٰ کا چوتھا حصہ تھا، دا آیا نمبر 9, 10 and 11، میں ان خاتون سے ریکویسٹ کروں گی if she is listening right now that she should go back and listen last 3 days of سورۃ الضحیٰ۔ 2 حکم حقوق العباد کے ہیں اور ایک حکم حقوق اللہ کا ہے۔ مدرسے سے گریجویٹ ہونے کے بعد اگر مجھ میں برداشت نہیں ہے، اگر میں اپنی غلطی سن نہیں سکتی، اگر مجھے ہر انسان سامنے عمل میں کم نظر آتا ہے، اگر مجھے ہر انسان تقوی سے فارغ نظر آتا ہے، اگر مجھے دنیا میں انسان منکرات پر بس چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو میں نے مدرسے سے رائٹ ایجوکیشن نہیں لی۔ میں مدرسے کو بلیم نہیں کرنا چاہ رہی، یہ سارا معاشرہ، خاص طور پر جتنی خواتین مجھے سن رہی ہیں، ان میں سے میجورٹی سمجھتی ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ مدرسے کا ایک اینگل کور ہوتا ہے کہ ہم مدرسے والوں کو عبادات سکھا دیتے ہیں، بٹ آئی ایم سو سوری ٹو سے 2 چیزیں مدرسے والے بچے میجورٹی نہیں سیکھتے۔ 2 چیزیں، ایک اخلاق میں نرمی تاکہ حقوق العباد ادا ہوں، اور میں دوسری چیز بتا رہی ہوں، ایک تو یہ ہے اخلاق میں کمی ہوتی ہے، حقوق العباد ادا نہیں ہوتے، بیکاز ویری ججمنٹل مائنڈ دے موسٹلی ہیو، موسٹلی۔ دوسری ریزن، دوسری کمی، مجھے لگتا ہے دے کانٹ تھنک فریلی۔ یہ میرا، آئی مائٹ بی رانگ، شاید کوئی مدرسے والی خاتون ہو تو وہ مجھے بتا دیں، دے کانٹ تھنک فریلی، بیکاز ایسے لگتا ہے جیسے وہ اسلام کو نا ایک شیلف میں بند کر دیتے ہیں، اور دے کانٹ تھنک آؤٹ آف دا باکس۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ آؤٹ آف دا باکس میں کوئی نئی خدا نخواستہ دین کی توجیہ کرنے کی بات کریں، آئی ایم سیئنگ وہ مدرسہ جس اسکول آف تھاٹ کو فالو کر رہا ہوتا ہے، وہ اس اسکول آف تھاٹ کی باؤنڈری سے ایک پاؤں اور ایک ٹو باہر نکالنا بھی حرام سمجھتا ہے اپنے اوپر۔ دس از اے سیویئر لیکنگ۔ اسلام، اگر میں صرف اور صرف اسلام کی بات اس وقت کر رہی ہوں، تو اسلام از اے کلیکشن آف تعلیمات۔ اسلام کے انڈر اہل سنت والجماعت کے چاروں اسکول آف تھاٹس آتے ہیں۔ ایک اسکول آف تھاٹ کا مدرسہ صرف اس کو اسلام کہتا ہے، باقی 3 بڑے بڑے پاکٹس کو اہل سنت والجماعت کا ہوتے ہوئے بھی چھوڑ دیتا ہے۔ آئی ایم سو سوری ٹو سے یو آر enslaved and you are not able to accept what is coming from any source outside of your school of thought۔ تو یہ جو بھی خاتون ہیں، انہوں نے خود بتا دیا کہ ان کا مسئلہ کیا ہے۔ خاصہ اول کریں یا خاصہ دوم کریں یا خاصہ عشرہ کر لیں، اگر قرآن پڑھ کے، اگر قرآن کی تعلیم حاصل کر کے، اگر مدرسے میں جا کے ہمیں بیلنسڈ آف آر دین، گیونگ بیک ٹو سوسائٹی اینڈ گیونگ بیک ٹو یور ریلیجن، ان دونوں کا بیلنس نہیں آ رہا ہے، دیر از سم لیکنگ in the syllabus and in the methodology of madrasa۔ with due respect، نہایت ادب کے ساتھ، میں کبھی کسی اسکالر کو، کسی مدرسے کو، کسی انسٹیٹیوشن کو کبھی بلیم نہیں کروں گی اور نہ کر رہی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، بٹ یہ میرا انالیسس ہے۔ مدرسہ اتنے لوگوں کو گریجویٹ کر رہا ہے، اتنا بڑا انسٹیٹیوشن تو ہمارے معاشرے میں کوئی ہے نہیں اس وقت۔ کون سی یونیورسٹی ہے جہاں سے ایک سال میں لاکھوں گریجویٹس نکلتے ہیں؟ لاکھوں، ناٹ 1 لاکھ، لاکھوں۔ ابھی کوئی رپورٹ آئی ہے پچھلے چند ہفتوں پہلے یا چند دنوں پہلے، ایک مدرسے میں سے 10 لاکھ 10 لاکھ حفاظ نکلے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا نمبر؟ 10 لاکھ، 1 ملین،
1 ملین حفاظ نکلے ہیں، وہ معاشرے میں پھیلیں گے تو کتنا اس معاشرے میں دین کی خوبصورتی اور وسعت اور اخلاق اور نرمی اور تقوی اور رزق حلال اور زبان کے ایتھکس اور بول چال کا طریقہ اور اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی وجہ سے ان کے پلیزنٹ 10 لاکھ لوگوں کے اورا کتنا امپیکٹ آنا چاہیے اگر 10 لاکھ لوگ 10 لاکھ فیملیز کے ہیں، 10 لاکھ فیملیز اتنا امپیکٹفل. But I'm so sorry to say اتنا بڑا مدرسہ انسٹیٹیوشن ہے اس پاکستان کے کلچر کا، 10 لاکھ حفاظ ایک سال میں ایک مدرسے سے جاتے کہیں اس کے بعد. lopsided thinking. They need to revise their syllabus and they need to introduce some vastness in the minds of their students. بس میں اتنا کہوں گی. حقوق العباد نبھائیں، ان بہن کو میں کہہ رہی ہوں. حقوق اللہ ایک جنون استغفار سے معاف ہو سکتا ہے. حقوق العباد کے لیے میں ناک رگڑ دوں اپنی پوری زندگی توبہ کرنے کی، اور جس انسان کا میں نے حق مارا ہے میں وہ ادا نہ کروں تو قیامت کے دن اللہ انصاف کرنے والا بن کے میرے سامنے کھڑا ہو جائے گا، چاہے میرے پاس مدرسے کی خاصہ اول کی ڈگری ہو یا خاصہ عشرہ کی ڈگری ہو. تو پلیز اس کو سمجھیں. نیکسٹ کوشچن. I am 43 year old and I think my pre-menopause period starting now. I have spent 10 days in this. Although my normal period time is 6 to 7 days. So what should I do? Can I continue my roza? Please convey my message. Again, اس میں اسکالرس ویری کرتے ہیں. میں ایک سمپل رول آپ کو دے رہی ہوں. آپ لوگوں کو میں کتنا بھی کہہ دوں کہ پلیز مجھ سے یہ سوال فقہی سوال نہ پوچھا کریں، بیکاز میں کچھ بتا دیتی ہوں پھر آپ کہیں اور سے سنتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں اچھا وہ تو یہ کہہ رہی تھی تو آپ تو یہ کہہ رہی تھی. میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہہ رہی ہوں کیپ می آؤٹ آف اٹ، پلیز کیپ می آؤٹ آف اٹ. آپ کو پتہ ہے اگر آپ اب ایج 43 پر آ گئے ہیں، یہ میں اس لیے نہیں آپ لوگوں کو اتنا منع کرتی ہوں فقہی سوال سے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ناراض ہو جاتی ہوں یا اچھا نہیں لگتا ہے یا آتا نہیں ہے. دیکھیں آپ لوگ بہت سمجھدار خواتین ہیں، خاص طور پر جو اس پلیٹ فارم پر سب مجھے بہت ریگولر سنتے ہیں، پوری دنیا سے یہاں پر خواتین بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. یہ جو سب کانٹیننٹ کا معاشرہ ہے نا، انفارچونیٹلی پاکستان کا معاشرہ ہے، they are very narrow minded. I'm so sorry but we are very narrow minded. اور ہمارے اندر ڈفرینٹ اوپینینس کو ایبزارب کرنا یہ ٹینڈنسی بہت کم ہے. وین اٹ کمس ٹو ریلیجن تو پھر تو ہم کنویں کے مینڈک ہیں، اور اسی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو ایک اسپیسیفک سائٹ پر فکس کر لیا ہے. میں سارے کام نہیں کر سکتی ہوں، اور میں اس وقت کسی سے بلا وجہ ریزسٹنس پر فرکشن پر نہیں آنا چاہ رہی ہوں. یہاں ہر مبلغ خواتین بھی، خالی مدرسے کی خواتین نہیں، مدرسے کی خواتین تو سوشل میڈیا پر ریئرلی آپ کو نظر آئیں گی، وہ نہیں آتی ہیں. یہ جو باقی ہیں نا کورسز کر کے نکلنے والی خواتین، ہر خاتون ہر مسئلے پر ہر طرح سے بات کر رہی ہے. تو جو بول رہی ہیں آپ ان سے پوچھ لینا، جو نہیں بیچارہ بولنا چاہ رہا آپ اسی کو کیوں انگلیاں پوک کر رہے ہیں کہ آپ بولیں، آپ بولیں، آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں، باقی سب بول رہے ہیں تو آپ بھی بولیں. تو میں ریکویسٹ کر رہی ہوں. میرا خیال ہے نادیہ سے، آئی ایم شیور یہ نادیہ سے مس ہو گیا، اور نادیہ مجھے شاید نہیں بھیجتے. اینی ہاؤ اب میرے سامنے آ بھی گیا، اور میں کیونکہ رینڈملی پڑھ رہی ہوں، میں نے پہلے سے نہیں پڑھے تھے تو پڑھ لیا ہے تو میں جواب دے رہی ہوں آپ کو. دس از my opinion, not just my opinion, based on the ulama I have read. اور میں نے کوئی ایک اسکول آف تھاٹ نہیں پڑھا ہوا، میں نے چاروں پڑھا ہوا ہے، تو میں آپ کو کمبینیشن سے بتا رہی ہوں. آپ ایک عورت ہوتے ہوئے بائی دا ایج آف 43 اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ آپ کے ریگولر پیریڈز ڈیز کیا ہیں. اگر آپ کا سائیکل اور ریگولر پیریڈز ڈیز عورتوں کی جینیٹک سائڈ کے اکارڈنگلی مولڈ ہوتے ہیں. From 3 days till 10 days is the maximum time period for the periods. 3 till 10. اچھا، جب مینوپاز ہونے والا ہوتا ہے تو پری مینوپاز ٹائم آپ کا اسی طرح سے تھوڑا سا ایک ڈسٹرب پوزیشن پر چلتا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا جو ریگولر سائیکل ہے وہ 7 days ہے،
اب اسٹریچ ہو کر یہ 10 days پر چلا گیا ہے، تو آپ صرف یہ غور کریں گی کہ جو آپ کے ایکسٹرا 3 days ہیں either they are coming in the beginning or either they are coming in the end. If they are coming in the beginning like spotting ہوتی ہے اور پھر رک جاتا ہے، پھر spotting ہوتی ہے اور پھر رک جاتا ہے. اگر یہ spotting آپ کو pinkish کلر کی نظر آتی ہے then you have to simply take a bath after every spot if the gap is around 24 to 30 hours. اگر اتنا بڑا گیپ ہے and you have to study it. اگر تو اتنا بڑا گیپ ہے پھر آپ غسل کر لیں امیڈیٹلی، آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے 1-2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد، اور آپ اپنی نماز کو کنٹینیو کریں. صحیح؟ اچھا، اور اگر آپ کا یہی ٹورڈ 7 days کے بعد آتا ہے، اکا دکا کہیں اسپاٹنگ ہوتی ہے ان پورے 72 hours کے اندر، تو پھر آپ یہی کر سکتی ہیں کہ آپ کو 2-3-4 دفعہ غسل کرنا پڑے گا، آپ کریں اور اپنی نماز کو کنٹینیو کر دیں اور روزے کو کنٹینیو کر دیں. بٹ اف دس از فرام دا لاسٹ 1 year اٹس اے فینومینا، تو پھر آپ کے پیریڈ اسٹریچ ہو گئے ہیں 10 days تک، then you have to make it a point that now your periods days are marking under the days of 10 days. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے، پلیز کسی سے جو سینسیبل ہو، جس کو علم ہو، اس سے تفصیل سے اپنی کنٹینیوشن بتا کے آپ اس سے بات کر لیں. 10 دن سے اوپر جس کا بھی جائے گا وہ پری مینوپوزل ہے یا وہ ریگولر آپ کے پیریڈس کے دن ہے اور آپ کا 10 دن سے اوپر جا رہا ہے، سو 10 دن سے اوپر ول کم انڈر استحاضہ. پھر آپ کو 10 دن کے بعد 10ویں دن آپ کو غسل کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو جو بھی اسپاٹنگ آ رہی ہے یو ول کم فال انڈر استحاضہ. استحاضہ کا مطلب ہے آپ اپنے روزے رکھیں گی، آپ نمازیں پڑھیں گی، ایوری نماز سے پہلے یو ول یوز دا لائننگ اور یو ول یوز دا پینٹی، اور آپ ہر نماز سے پہلے فریش وضو کریں گی اور فریش اپنا جو ہے لائننگ چینج کریں گی. نیکسٹ کوشچن ہے آئی ایم این آن لائن پارٹیسپینٹ ان دس ایئر's thematic study of Surat Ad-Duha. My question is can we pray Nafil Hajat on a daily basis for our family and friends? I make dua for them but praying Nawafil gives me satisfaction. One set of scholars they say کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں نوافل وہ آپ اپنے لیے پڑھتے ہیں اور آپ اس کے بعد جو دعا مانگتے ہیں اس میں ان کو شامل کر لیتے ہیں. اینڈ دیر از اندر سائڈ آف دا اسکالر جو کہتے ہیں کہ آپ اپنے پیرنٹس کے لیے بھی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. اگین اٹس اے سیم تھنگ کہ آپ پیرنٹس کے لیے بھی پڑھ تو آپ ہی رہے ہیں نا، تو بیکاز یو آر صدقہ جاریہ ماں باپ کا، تو آپ جو پڑھتے ہیں، آپ جو نیکی کرتے ہیں اس کا ثواب ان کو بھی ملتا ہے. تو جی ہاں آپ پڑھ سکتی ہیں، اٹس اپ ٹو یو. طریقہ یہ رکھیں سکون سے، لیکن نیت اگین میں پھر فقہی معاملات میں خود ہی جانے کی کوشش کر رہی ہوں. آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس کے بعد ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلام کا مزاج بہت سیدھا ہے، اور وہ سیدھا کیا ہے کہ الفاظ سے ہمیں نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. لائک اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا کہ میرا منہ کعبے کی طرف ہے، اس وقت ظہر کا وقت ہے اور میں 4 سنت کے لیے جو ہوں وہ کروں. ہاں بعض ہمارے اسکالرس نے اس طرح سکھا دیا، اس لیے کہ ہم کیونکہ بہت ڈسٹریکٹڈ ہو گئے، ہم بہت دنیا میں کھو گئے، ہم بہت دنیا دار ہو گئے، تو انہوں نے ہماری ڈسٹریکشن کو فوکس دینے کے لیے بعد کے آنے والے علماء نے یہ کہہ دیا کہ میرا ڈائریکشن اس وقت کعبہ کی طرف ہے، یہ ظہر کی نماز ہے اور میں اس وقت 4 فرض پڑھنے لگی ہوں. اس طرح سے انہوں نے اس کو آرٹیکولیٹ کرنا سکھا دیا. ادروائز رسول اللہ اور صحابہ اسے آرٹیکولیٹ نہیں کرتے تھے. دا مومنٹ آئی ایم اسٹینڈنگ اپ فار دا وضو، مجھے پتہ ہے یہ ظہر کا وقت ہے تبھی میں وضو کے لیے اٹھ رہی ہوں، مجھے پتہ ہے یہ عصر کا وقت ہے تبھی میں وضو کر کے آ رہی ہوں، مجھے پتہ ہے میں جائے نماز پہ کھڑی ہوئی ہوں، میں نے پہلے 4 سنت پڑھنے کے 4 فرض پڑھنے. تو دیٹس دا انٹینشن آف یور ہارٹ. ٹھیک ہے، تو آپ پڑھ لیں حاجات اور اس کے بعد اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کر لیجیے. اوکے، بہت لمبے اردو کے سوال مجھ سے اس وقت نہیں پڑھے جائیں گے. نادیہ آئی ایم اسکپنگ کوشچن نمبر 12، آپ مجھے بعد میں یاد کرا دیجیے گا. وٹ از بیٹر ٹو سے یا رب اور یا اللہ؟ جو چیز بھی محبت سے کہیں گی وہ بہترین ہوگی. جب آپ اپنے کسی محبت کرنے والے کو یا جس سے آپ محبت کرتی ہیں اس کو نہایت محبت سے پکارتی ہیں، تو آپ جس نام سے بھی پکارتی ہیں وہ خوش ہو جاتا ہے، ناراض نہیں ہوتا آپ سے. پکارنے والے کا انداز بتاتا ہے کہ کس محبت سے پکار رہا ہے. جب آپ محبت سے پکار رہی ہیں تو سننے والا ناراض کیوں ہوگا؟ اور وہ تو اللہ ہے، وہ تو ہر محبت کرنے والے سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے. تو آپ یا رب بھی کہیں یا اللہ کہیں،
اس کو آپ پر پیار آئے گا. Question number 14. While doing my assignments, I play Quran recitation in the background and then do my assignments. Is this allowed? There's no harm in it. But یہ کہ زیادہ تر اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اب ذرا قرآن لگایا ہوا ہے تو قرآن پر اٹینشن ہونی چاہیے. بٹ ایک عام سے سناریو میں آئی تھنک فار اے گرل ہو از آسکنگ می کہ اگر میں قرآن نہیں لگاؤں گی تو میوزک لگا لوں گی تو آئی ول سے کہ ہاں بیٹا ٹھیک ہے قرآن لگا لو ایسے میں, بیکاز کان پہ تو پڑھ ہی رہا ہے نا آپ. یا یو کین ڈو اٹ ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ میری بھی پکڑ نہ کرے. I told someone this and they said it's disrespecting the Quran because then your entire focus is not on Quran. So I asked them what they do. They said they listen to songs. خود ہی بیچاری نے آگے یہی لکھ دیا because they don't want to disrespect Quran. No, I will say to you کہ ٹھیک ہے, disrespect نیت نہیں ہے, آپ اپنی نیت چینج کر لیں. And انما الاعمال بالنیات. We will be judged on our intentions. آپ نیت یہ کر لیں اللہ تعالیٰ اس وقت میں قرآن پیچھے اس لیے لگا رہی ہوں بیکاز میں بہت کمزور ہوں اینڈ مائی ویکنیس ول پش می ٹو پلے دا سانگس اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دس نافرمانی اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ٹو دا سانگس تھنگ. تو میں صرف اپنے آپ کو گانوں سے بچانے کے لیے, اس فتنے سے بچانے کے لیے آئی ایم پلئنگ اینڈ جسٹ ٹیکنگ دا ایڈوانٹیج آف کیپنگ دا قرآن ان دا بیک گراؤنڈ. وہ میرے کان پہ بھی پڑے گا اور میں کوشش کروں گی کہ جہاں جہاں ممکن ہو میں آیت پہ بھی غور کر لوں, بٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو ڈو اٹ. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کا ڈیسیجن بہت اچھا ہوگا اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت سی خیر لے کر آئیں گے. Next question. There are days when the level of iman is so high, subhanallah, that even 5 prayers feel less, and then there are days when these 5 prayers feel heavy. How do I fight my nafs to pray? Need some tips, please. ہم سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے, کچھ دن اچھے کچھ دن برے, کچھ دن ایمان ہائی کچھ دن ایمان لو, کچھ دن ہم بہت خوشی خوشی نیکیاں کرتے ہیں اور کچھ دن ہم بہت ہی زیادہ مارے باندھے کی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں. دس از کوائٹ نارمل, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے ایمان کپڑے کی طرح پرانا ہو جاتا ہے. آپ کی حدیث کا مفہوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کی تجدید کر لیا کرو, اس کا ریوائول کر لیا کرو. اس کی ایمان کی تجدید کا طریقہ یہی ہے, دا کنیکشن ود دا قرآن. And the connection with the Quran via the understanding, because we are Ajami people. For Arabs, for Sahaba, for the Tabi'un, those who are Arabs, ان کے لیے صرف تلاوت قرآن ان کا ایمان بڑھا دیتی تھی. زادتہم ایمانا, بس وہ صرف قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے اور ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا, because they were Arabs. They could understand the muhavra, the simile, the parable, the metaphor, the figurative speech of the Quran. But we have certain kind of limitation. ہمیں پڑھتے بھی رہتے ہیں اور پورا قرآن پڑھ کے چلے جاتے ہیں, کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہے اور الٹی پلٹی حرکات پڑھ لیتے ہیں. تو ہمارے لیے جو چیز ایمان کو بڑھاتی ہے, that's the understanding of the آیات. تو آسان سا طریقہ ہے, stay connected with the understanding of قرآن. کوئی آپ ڈیلی بیسس پر کسی ایسے استاد کو سنیں جس کو سننے کے بعد آپ کا نیکی کرنے کا دل چاہتا ہے, جس کو سنتے ہوئے آپ نیکی کرنے کے پلانز بنانا شروع کر دیتی ہیں, جس کو سننے کے بعد آپ کا دل چاہتا ہے اوہ اٹس ویری پریکٹیکل ریلیجن, میں تو اس پہ عمل کر سکتی ہوں, قرآن از ٹاکنگ ٹو می. کسی بھی ایسے انسان کو سنیں جس کو سننے کے بعد آپ کو لگے کہ الحمدللہ اٹس لائک یہ آیت تو میرے ہی لیے ہے, اس لائک کہ یہ تو مجھے اللہ نے میرے لیے ہی بتایا. تو آپ یہ کریں گے انشاءاللہ آپ کا ایمان بڑھے گا. Even then, connecting yourself with the Quran classes and with the Quran understanding, even then some days will come when you feel low. It's okay. ایک دن برا ہو تو میں اگلے دن ڈبل ایفرٹ کروں اپنی نماز کو بہتر کرنے کے لیے. Next and the final question I'm taking, this is question number 16. I'm sure if Nadia is listening to me تو آپ پلیز مارک کر لیں, مجھے بتا دیجیے گا. Question number 16 ہے, میں الحمدللہ نماز کی پابندی کرتی ہوں. This is the last question I'm taking. قرآن کلاسز اور لیکچرز میں بھی حد الامکان شرکت کرتی ہوں. استاذہ کی گرامر کورس کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور ساتھ ہی ایک جگہ تجوید اور لفظی ترجمہ قرآن کی کلاس بھی لیتی ہوں. درس وغیرہ میں بھی جاتی ہوں اور یہ سب میں شوق سے کرتی ہوں اور مجھے کوئی بھاری پن نہیں ہوتا. گڈ, الحمدللہ. مگر مجھ سے دعا میں یکسوئی نہیں ہوتی. چلتے پھرتے دعائیں مانگ لیتی ہوں, پڑھ لیتی ہوں, مگر نماز کے بعد
جائے نماز پر یا درس کلاس کے اختتام پر جب بھی دعا کی جا رہی ہو، مجھے لگتا ہے دعا کرنے میں میرا دل نہیں لگتا، جیسے نفس پر بھاری پڑ رہی ہو۔ اس چیز کو کیسے بہتر کر سکتی ہوں؟ میری عمر 45 ایئرس ہے اور مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ میں ڈرامے بہت شوق سے دیکھتی ہوں۔ سویٹ آف یو۔ آپ الحمدللہ بہت سے اچھے کام کر رہی ہیں۔ آپ کے ڈرامے دیکھنے کی جو جسٹیفیکیشن آخر میں آئی ہے، اس نے آپ کو خود بہت سی چیزوں کی طرف جو ہے وہ انڈیکیشن دے دیا ہے۔ یہ جو قرآن میں ایک ٹرم آئی ہے نا، لاہو الحدیث کی، the useless talks, drama falls under this category. لاہو الحدیث، جھوٹی بات، یوزلیس بات، امیجنری بات، اور ایسی بات جس کا آپ کی دنیا کی خیر اور آخرت کی خیر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یس، گریجولی ٹیک یور سیلف آؤٹ فرام واچنگ دیز ڈراماز، ٹھیک ہے؟ اس ملک میں اگر ڈرامے دیکھ کر اصلاح ہونی ہوتی تو آج یہ سارا ملک، کم سے کم 75% ملک ولی اللہ ہوتا، پر ڈراموں سے اصلاح نہیں ہوتی۔ آپ بڑے سے بڑا رائٹر کا نام میرے سامنے لے لیں اینڈ آئی ول ڈینائی اٹ، ڈراموں سے اصلاح نہیں ہوتی۔ آئی ایم سو سوری ٹو سے۔ ہاں، آپ یہ کریں، اب یہ بات تو ہو گئی، گریجولی اپنے آپ کو ڈراموں سے دور کریں۔ اٹس اے ورل پول آف ویسٹنگ ٹائم، ایک کے بعد ایک ڈرامہ آپ کے سامنے آئے گا اور آپ اپنا ٹائم ویسٹ کرتی رہیں گی، اور لاہو الحدیث والا دماغ عبادات میں بہت دیر سسٹینیبلٹی نہیں لے سکتا۔ دوسرا، دعا میں آپ کا دل لگنا چاہیے۔ دعا از دا کرکس آف عبادت، دعا از دا اسپائنل کارڈ آف عبادت، دعا از دا کرنل آف عبادت۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے حدیث کا مفہوم رکھا ہے میں نے۔ تو میری ساری عبادت کا جو ایک کمپلیٹ کلیکشن ہوگا، جہاں بیٹھ کے میں نے خیر جمع کرنا ہے اس عبادت کا، اس محنت کا، سمجھے کہ ایک آپ چڑھ کر گئے ہیں، آپ ویلی میں تھیں اور آپ چڑھ کر گئے ہیں عبادت میں، نماز کی، روزے کی، قرآن کی تلاوت کی، اور آپ پہاڑ پر چڑھتے 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 اس کی پیک پر پہنچ گئے۔ آپ اپنی عبادت کی پیک پر آتے ہیں جب آپ اپنا عشاء پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو آپ ویلی سے شروع کرتے ہیں اور آپ پہاڑ کی ٹپ پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب آپ اپنی عبادت کا اختتام کرتے ہیں، ان دا وے آپ نے سلام پھیر دیا اور آپ نے اپنا قرآن مکمل کر لیا جو تلاوت کرنی تھی، اب آپ واپس اپنے مقام اس ویلی میں آ کے بیٹھتے ہیں، اور اب اللہ اسی پہاڑ کی پیک سے آپ کو رزق، خوشیاں، سکون، ٹرانکولیٹی، آپ کے لیے ایمان اوپر سے فلو کرنا شروع کرتا ہے۔ اف یو ول بی سٹنگ ان دا ویلی by spreading your hands and looking at the sky or looking at that peak of the mountain، اور مانگ رہے ہوں گے اللہ سے، اللہ مجھے اور خیر دے دے، اللہ مجھے اور برکت دے دے، اللہ مجھے اور صحت دے دے، اللہ مجھے اور حکمت دے دے، and you have your hands in a spreading position and you're looking at the sky and from the peak of the mountain اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور آپ کے ہاتھوں میں آ رہی ہے۔ if you are in a dua position، تو الحمدللہ آپ نے عبادت کر کے ایک پیک بھی لے لی ایمان کی، اور آپ نے اپنے مقام پر اس ویلی میں واپس آ کے دعا کے ذریعے خیر سمیٹ بھی لیا۔ امیجن آپ پیک تک گئی تھیں عشاء پڑھ کے، قرآن کے 6 رکوع پڑھ کے، درس کے بعد اپنے 1.25 گھنٹے کا لیکچر سننے کے بعد، گرامر کی کلاس کو اٹینڈ کرنے کے بعد آپ اس پہاڑ کی پیک پہ گئی تھی۔ ناؤ یو ور سپوز ٹو کم بیک ان دا ویلی، اور اپنے ہاتھ پھیلا کر وہاں بیٹھنا تھا تاکہ آپ کا رب آپ کو نوازتا، اینڈ یو مسڈ دا چانس، سمپلی یو مسڈ دا چانس، بیکاز آپ وہاں سے اٹھ کے کہیں اور چلی گئی۔ آپ نے کہا چھوڑو، اب اتنی محنت کر لی، چڑھ تو گئی تھی پہاڑ پہ، انڈرسٹوڈ ہے کہ مجھے برکت مل جائے گی۔ نو، برکت ملنی تھی جب آپ اس ویلی میں دوبارہ آ کے بیٹھتی جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا، ہاتھ پھیلاتی، اپنے رب سے مانگتی، اللہ قبول کر میری عبادت اور دے مجھے خیر۔ اور جب آپ گڑ گڑا کر مانگتی تو کیسے آپ کے رب کی رحمت جوش میں نہ آتی۔ تو پلیز یہ انالوجی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس انالوجی کو ذہن میں رکھ کے ہر عبادت کے موقع کے بعد تھوڑی سی دعا مانگنے کی کوشش کریں۔ سو نمبر 1 اسٹریٹجی فور یو، ڈرامے کو گریجولی ختم کریں۔ نمبر 2 اسٹریٹجی، اپنے آپ کو ایسی جگہ موجود پائیں
جہاں پر بیٹھ کے آپ الحمدللہ اپنے ہاتھ پھیلاتی ہیں اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میری عبادت کے بعد میرا ہاتھ پھیلانا میرے رب کے رحمتوں کے خزانے کو میری جھولی میں بھر دے گا. And 3, just to maintain your concentration in ibadat, giving you another tool, the third point, اور وہ کیا ہے؟ فوراً immediately آپ ایک کام کریں، ایک اچھی سی دعا کی کتاب اپنے ہینڈی رکھ لیں، بیگ میں ڈال لیں، نماز کی جگہ پہ رکھ لیں، اور جیسے ہی آپ نماز پڑھ لیا کریں، جیسے آپ قرآن کی تلاوت کر لیا کریں، آپ اپنی وہ کتاب کھولیں، روز اس میں سے 1 پیج 2 پیج 3 پیج جتنے آپ آسانی سے پڑھ سکتی ہیں دیکھ کے پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اپنی روٹین بنا لیں جب تک کہ آپ کو اللہ سے اپنے الفاظ میں مانگنے کی عادت نہ ہو جائے. دین یو ہیو ٹو میک اے پوائنٹ کہ میں کتاب سے دیکھ کر مانگوں گی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عبادت کا بہترین کلوجر، عبادت کی تکمیل یعنی دعا سکھا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر اکٹھا ہونا اور اس سب علم کا تذکرہ کرنا یہ قبول فرمائے. میں نے 16 کویشچن تک آج Q&A میں کور کیا ہے، leaving one question 12 in the back. انشاءاللہ کل 3 بجے، tomorrow is Monday، کل 3 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم I am gonna take rest of the questions. کوئی نیا سوال اب ٹیم نہیں لے گی بیکاز ابھی میرے پاس آج کل کا دن ہے اور ٹیوزڈے کا دن ہے. بدھ سے میں اپنا دوسرا پروگرام رمضان کا اسی ٹائم پر پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم 3 بجے دوپہر میں شروع کر رہی ہوں، جو کراچی میں ہوگا. PCHS سے آگے کا علاقہ ہے جہاں پر سدا بہار لان ہے. جو لوگ آنا چاہتے ہیں پلیز رجسٹر کر دیں گیون نمبر پہ. اور یہ والا پروگرام بھی انشاءاللہ لائیو جائے گا، لائیو اسٹریم ہوگا فیس بک اور آفیشیل فیس بک، آفیشیل یوٹیوب پر، دونوں جگہ لائیو جائے گا. اسی طرح سے جیسے سورہ دوحہ جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھیں، انٹرنیٹ اسموتھ چلتا رہے، سب چیزیں اسموتھ ہوں. کوئی گلچ خدا نہ خواستہ اگر آ گیا تو اس کے لیے معذرت ہے، پھر ہم ریکارڈنگس ڈال دیں گے. سیکرڈ ڈراپس پر شام میں وہ ریکارڈنگ آپ کو اسی طرح مل جائے گی جیسے سورہ دوحہ مل رہی تھی. The next program is just a short course on one phrase of Quran فَإِنِّي قَرِيب. Basically these 4 days course is on the hope on Allah. It's مطلق الرجاء المطلق اللہ، اللہ کے اوپر ایک مکمل امید کو سسٹین کرنا، خاص طور پہ جب کہ ہم فتنوں والے ماحول میں ہیں. There is so much confusion around us. اس میں ہمارا اللہ پر امید کتنی ضروری ہے. انشاءاللہ اس پر ہم 4 دن بات کریں گے. اور کل کویشچن آنسر سیشن کا سیشن نمبر 3 میں دوپہر میں 3 بجے لوں گی. آپ سب کے وقت کا اور آپ سب کے علم حاصل کرنے کے لیے پیشن رکھنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے رمضان کی عبادات کو قبول کر لے، ہمیں بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے، تمام مرحومین کو بخش دے، فلسطین کے مسلمانوں پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے. اللہ ان پر آزمائش ٹوٹی ہوئی ہے، اللہ ہم کچھ نہیں کر پاتے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اپنے اپنی جورسڈکشن میں رہ کر ہی صحیح وہ کر سکیں جس سے ان کی مشکل دور ہو جائے اور آپ راضی ہو جائیں. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں. اللہ ہمیں بخش دیں، اللہ ہمارے والدین کو بخش دیں، اللہ ہماری اولادوں کو بخش دیں، اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بخش دیں. اللہ ہمیں اس رمضان سے باہر شوال کا چاند نہ دکھائیں مگر اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی ہو جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ